فشار سے بچنے کے لیے کل میں نے کہا یاسین اور سورہ ملک، اور اس سے اور بچنے کے لیے زیارت امام حسین. زیارت امام حسین اگر آپ ڈیلی اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، ہم کو نہیں معلوم، میں اس کی بہاف میں یہ پڑھ رہا، اللہ آج اس کی فرسٹ نائٹ رحمت کی رات ہو جائے. دوستو ہم جاتے فاتحہ پڑھتے قبرستان میں واپس آ جاتے، ہم دفن کرتے بری کرتے واپس آ جاتے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہی وہ رات ہے جس کے لیے پناہ مانگی ہے. پناہ مانگی، آپ انصاف سے بولو. فرسٹ نائٹ کے لیے کبھی میں اپنی نماز میں، کبھی میں اپنے ڈسکشن میں، مجھے آج تک پوری دنیا بول رہا آج تک مجھے کوئی مومن ایسا نہیں ملا کہ جب ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس میں یا ڈائننگ ٹیبل ٹاکس یا کار پارک میں کھڑے رہ کے بات کرتے یا کوئی پارٹی میں، آج تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس نے مجھ سے بھی آ کے پوچھا کہ مولانا پلیز لیٹ می نو فرسٹ نائٹ کیا ہونے والا ہے. کبھی آپ بات کرتے ایک دوسرے سے، آپ کو ایک مومن سے دوسرے مومن پوچھتا، پلیز غور سے سنو، آپ پوچھتے کہ یار واٹ یو ہیو پریپیئرڈ فار یور فرسٹ نائٹ، لیٹ می نو آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. ہم بولتے کبھی آپ بولے اپنے مومن بھائی کو، نماز میں مسجد میں روز ملتے، امام بارگاہ میں روز آ رہے، یار تم نے کوئی تیاری کی ہے پہلی رات کے لیے، لیٹ می نو آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. جس رات کے لیے اسلام سب سے زیادہ اسٹریس کر رہا، اس رات کو گرانٹیڈ لیے، گرانٹیڈ. وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. کوئی عورت، ایک عورت دوسری عورت سے پوچھتی، ایک لڑکی دوسری لڑکی سے پوچھتی کہ پہلی رات کی تیاری تمہارے پاس کیا؟ ہمارے پاس نہیں ہے پہلی رات. نماز کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے نا. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم نماز؟ آپ کے پاس ایوری ویک، ہر مہینے میں 2 مہینے میں، پلیز غور سے سنو، 2 مہینے میں ایک واٹس ایپ آتا کہ افریقہ میں، دنیا میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا، آپ 2 رکعت نماز پڑھو. سب لوگ کھڑے رہ کے نماز پڑھتے. نماز کی نیت کیا بتاتے اس میں؟ لکھتے کیا؟ کون سی نماز پڑھو؟ کتنا دیکھو رٹا ہوا ہے، سب زبان پہ ہے جملہ. نماز وحشت پڑھو ود یور ایکسپیرینس. کبھی کوئی ایسا آیا آپ کو میسج کہ آج فلاں مومن کا وہاں پہ انتقال ہو گیا، اس کے لیے نماز راحت پڑھو؟ آیا؟ کیوں نہیں آیا بھائی؟ مومن ہے نا. آج تک نہیں آیا. ایون مرجا مرے، مرجا آغا بہجت جیسی پرسنالٹی مرے، آیا کیا؟ 2 رکعت، آغا کا انتقال ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کتنا ڈیفیکلٹ ہے پہلی رات. ہم سوچ رہے اس رات کے لیے دعا کرو، اس رات کے لیے پناہ مانگو. یہ رات تمہاری راحت کی ہو جائے تو ساری تم دنیا میں تمہاری دعائیں ایسے قبول ہو. اس لیے کہ وہ خوف پیدا ہوتا نا، فیئر ہوتا نا. کتنی خطرناک رات ہے وہ. اسی رات میں، اس رات کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے. میں ایک اور تحفہ دے دیتا آج. میں عذاب پہ جاؤں گا، آپ گھبراؤ مت، بغیر بتائے میں نہیں جاؤں گا. مجھے خوشی کی بات ہے کہ یہاں کا مجمع انٹرسٹ سے سن رہا، نہیں دوسری جگہ تو بات ہی نہیں کرتے. برمنگھم والے ویری ویل ایکسپیرینس اور بڑے باعمل لوگ ہیں، نہیں اسی لیے ماشاءاللہ خوف نہیں. تو 2 رکعت جو وحشت کی نماز مومن کے لیے پڑھتے ہیں نا، وہ روز پڑھو. اگر کوئی واٹس ایپ آئے یا واٹس ایپ نہیں آئے، پھر بول رہا کیسا بول رہا، 2 رکعت نماز ہر دن، جیسا نماز غفیلہ پڑھتے یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے. کوئی وہ نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا، وہ غفیلہ پڑھتے مغرب عشاء کے درمیان. یہ نماز وحشت لحد قبر کی روز پڑھو. نیت کیا کرو کہ آج کہیں نہ کہیں آج مومن کی پہلی رات ہے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو پہلی رات ہے. بس نیت یہ کرو کہ پروردگار اگر آج کسی مومن کی پہلی رات ہے تو اس کا یہ ثواب پہنچے. جب آپ بولیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد الی قبر، مومنین و مومنات بول دو، محبان آل محمد بول دو، بول کے 2 رکعت نماز. یہ نماز ریئلی ایسا پائل اپ ہوگی تمہارے لیے. اللہ یہ ساری نمازوں کو تمہاری پہلی رات میں بھیج دے گا کہ تم کرو مت کرو کچھ، تمہارے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ساری نمازیں تمہارے پاس پہلی رات کو چلے جائیں گی. دوستو اگر یہ ریئلائز ہو جائے ہم کو، بلیو می، یہ مجھے ریئلائز ہو جائے
کہ میری بھی فرسٹ نائٹ آنے والی ہے، تو آپ یقین کرو کہ نیند اڑ جائے، بستر پہ سونا ختم ہو جائے، بڑی آواز ختم ہو جائے، انسان کی لائف ایسے بیلنس ہو جائے. سلمان ہو، بوذر ہو، میسم ہو، مقداد ہو، عمار کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں اتنے باعث ہوئے تھے؟ محبت علی کے بعد ان کے پاس یہ خوف تھا. ہمارے پاس نہیں ہے وہ. ہمارے پاس بالکل ایک سیکنڈ کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ نیچے ہونے والا کیا ہے، کہ وہ رات آئے گی تو اس کے لیے ہم کتنی روز نماز میں دعا کر رہے ہیں. دعا میں ہم مانگ رہے کیا؟ دنیا میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ منع نہیں ہے. ہزار چیزیں مانگے، ملینر بناؤ، یہ کرو مانگو، لیکن اس کے لیے بھی تو دعا مانگو. وہ دعا قبول ہوگی تو یہ خود بخود قبول ہوگی. کبھی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، پلیز مجھے معاف کر دو، برا نہیں ماننا. کبھی ہم سوچتے یہ بات، ہم سوچتے کہ یار میری زبان سے میں نے کتنے گناہ کیے مجھے نہیں معلوم، کس کو میں نے ہرٹ کیا مجھے نہیں معلوم. کبھی میں معافی مانگتا اللہ سے، کبھی میں یہ بولتا کہ اللہ ہم سو سوری، پتہ نہیں تیرے بندوں کو میں نے کتنا ہرٹ کیا. نیور. ہماری تصور میں، امیجنیشن میں نہیں ہے یہ بات. میری دعاؤں میں یہ کبھی دعا ہوتی نہیں کہ اللہ اگر میں نے زبان سے کسی کو ہرٹ کیا تو پلیز فارگیو کر دے. نیور. میرے امیجنیشن میں، تصور میں نہیں کہ میں نے کیا. یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، یہ دعائیں تمہاری کھلیں گی نا تو تمہاری دنیا صحیح ہو جائے گی، یہ سارے آبسٹیکل ختم ہو جائیں گے. تو اس نے صاحب نے زبان سے بولا تھا. اور یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ پیسے والی تھی نا. اس کو انجوائمنٹ، یہ اس کا جملہ ہے کہ میں بڑی خوش ہوتی تھی، مجھے مزہ آتا تھا، میں انجوائے کرتی تھی. کب انجوائے کرتی تھی؟ جب میں ان کی بات سنتی تھی، آگے بڑھاتی تھی، ان کی بات لیتی تھی، دوسروں کو بولتی تھی. کیا کرتی تھی؟ بیک بیٹنگ، چغلی جس کو بولتے. ادھر سے لے رہے، مارکیٹ میں سب کو بول رہے، پیسے والے دولت مند لڑکیوں کی بیٹی ہے، بولتی تھی. میں انجوائے کرتی تھی. میں نے ایک مومن کی بات سنی، فوراً پوروں میں بولتی دیکھو وہ ایسی ہے، ویسی ہے، ویسی. آج یہ کامن نہیں ہے. کتنا کامن ہے ہمارے پاس؟ اللہ ستار العیوب ہے. فرسٹ نائٹ کا جو عذاب ہے، اس میں فائر کا جو عذاب ہے وہ اس کے لیے. ایکسپٹ کرو یا ایکسپٹ نہیں کرو. کیوں؟ اللہ کہتا کہ تم اگر کسی کی بات کو آگے بڑھاؤ گے. اب اس کا گناہ بتا دو، قرآن کیا بول رہا؟ اب قرآن سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. قرآن میں اللہ بول رہا کہ جو غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، یہ ون آف دی بیک بائٹنگ میں سے، تو اس کو وہ عذاب دوں گا. وہ عذاب ہے اس کا کہ جیسے تم نے اپنے ریئل اون بردر کا فلیش کھایا، گوشت کھایا. اگر آج کے دور میں کوئی کھاتا ہے، اگر کوئی کھایا تو جو عذاب ہوگا وہ عذاب بیک بائٹنگ کا ہے. اب بلیو کرو میری بات پہ، بلیو کرو میری بات. دنیا میں نے جہاں بھی بولا بیک بائٹنگ کے لیے سخت بولا. کتنا ایسا یوتھ تھا، لڑکیاں تھی کہ اپنے پیرنٹس کو ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھ کے ایک میل لیتے، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا غیبت ہو جائے گی، بیٹھ کے بات کرتے. اور ہماری تو ایک عادت ہے ڈائننگ ٹیبل ٹاکس کو ہم چیک کریں، اپنے ڈرائنگ روم ٹاکس کو چیک کریں کہ what are we talking in dining rooms, what are we talking in dining table. ماں اور باپ کیا بات کریں. بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، I'm not talking about kids, I'm talking about parents. کہ ماں باپ کیا بات کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں. بچوں نے ایک ایسا ریولوشن لایا، انقلاب لایا. میں نے بولا تھا، میں آج بھی بول رہا، یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، لڑکوں کو بول رہا کہ whenever you sit with your parents، گھر کی بات کر رہا، مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا. ہر گھر والا خود چیک کر لے. جب بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اگر تمہاری ماں، اگر تمہارے ڈیڈ کسی کی بھی بات کریں تو تم بہت پولائٹلی، بہت چھوٹی آواز میں سوری بول کے اپنے مام کو بولو، اپنے ڈیڈ کو بولو پلیز چینج دا ٹاپک. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن سٹیج ایسا آئے گا کہ گھر کا ماحول وہ ہوگا جیسا حسین چاہتا ہے. اٹ از یور ڈیوٹی بیٹا، تم لاؤ انقلاب. یو برنگ ریولوشن. میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ تم ریولوشن لاؤ. I don't mean کہ یہاں پہ ہوتا ہے. Don't misunderstand.
उस पर हिदायत पे मेरी मस्जिद जारी, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा। आई डोंट मीन कि यहां होता है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर होता, इफ होता है, प्लीज उस जगह से बचो। जो मेरी ड्यूटी है वो तुम्हें बयान करना है, जो मेंबर की ड्यूटी है वो तो मुझे बोलना, यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट एक्सेप्ट। इसलिए कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं इनसे डरता हूं। यू अंडरस्टैंड? अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया पढ़ता हूं, पूरी दुनिया में ऐसी ब्लंटली बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि मैं रिस्क हलाल खाता हूं, खुम्स देता हूं, लेता नहीं। एक आदमी भी, एक लड़का या लड़की भी चेंज हो जाए मेरे 10 दिन में तो मैं कामयाब हो गया। प्लीज हाथ जोड़ के बोल, आई बेग यू, म्यूजिक घर से खत्म कर दो, गिना को खत्म कर दो घर से, हर घर से म्यूजिक खत्म होना। साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम में ये इतनी उससे लगा दी गई कि आखिरी जमाने में म्यूजिक अपने कमाल पे होगी। आई बेग यू, रियली आई बेग यू, छोड़ दो इसको। अगर कोई सुन रहा, शादियों में, मैरिजेस में, जिसकी ये बैक बाइटिंग की वजह से आज इतनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही। कल मैं एक वाक़या सुनाऊंगा, कल की आखिरी मेरी मजलिस है इस टॉपिक के ऊपर, कि क्या प्रॉब्लम्स में आज हमारी कम्युनिटी फैली हुई है। तो मैं यूथ को बोल रहा, इफ यू डोंट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हारा हश्र ही होने वाला है। माँ बाप की रेस्पेक्ट सबसे बड़ी रेस्पेक्ट है, अल्लाह और रसूल के बाद, इमाम के बाद, आफ्टर अल्लाह 14 मासूमीन अहलुल बैत, उसके बाद अगर किसी की रेस्पेक्ट करना है तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की रेस्पेक्ट करना है। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इफ यू आंसर देम बैक, फिर बोलो, इफ यू आंसर देम बैक, तुम्हारी लाइफ में डिजास्टर है, डिजास्टर। रोटी बंद हो जाएगी, एज कम हो जाएगी। इफ यू डोंट लिसन योर पेरेंट्स, बस 1 घंटे के ऊपर मजलिस हो गई, एक सलवात पढ़ने बाबा से बोलन।